استنبول میں طالبان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا چوتھا دور سٹارٹ ہونے والا ہے یا پھر وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، کیونکہ ابھی تک وہاں سے کوئی اطلاع نہیں آئی، لیکن آج توقع ہے کہ آج رات بھی ایک چوتھا راؤنڈ ہوگا، اور اس میں استنبول کے اندر جو اس وقت ہمارے دوست ملک بیٹھے ہوئے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اس مرتبہ شاید کوئی بریک تھرو ہو جائے۔ وہ پاکستان کو امید نہیں ہے، کیونکہ ایک سائٹ پہ طالبان کی طرف سے کل ایک درخواست کی گئی تھی کہ ہم دوبارہ ریزیوم کرنا چاہتے ہیں مذاکرات کو، لیکن ساتھ ہی پاکستان کے اندر در اندازی کی کوشش کی گئی، اور اس کوشش کے اندر ولی جو خان مسعود ہیں ان کا جو نائب ہے وہ مارا گیا، اور وہ پاکستان کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا تھا باجوڑ ایجنسی سے۔ امجد عرف مزاحم اس کا نام ہے، اور یہ بڑا ایک مطلوب شخص تھا پاکستان کو، جو پاکستان نے اس کو لاک کر کے اس کو مار دیا، اور اس کے ساتھ 3 اور ساتھی بھی تھے۔ تو ایک سائٹ پہ طالبان کی طرف سے ایک سفید جھنڈی لہرائی گئی اور درخواست کی گئی پاکستان سے کہ آپ پاکستان کے وفد کو روکیں اور وہ ہمارے ساتھ دوبارہ مذاکرات کرے، اور پھر ترکیہ کی گورنمنٹ نے پاکستانی وفد کو واپس بلایا، ایئرپورٹ سے واپس بلایا، اور دوسری سائٹ پہ پھر انہوں نے اپنے دہشت گرد پاکستان کے اندر انٹر کرنے کی کوشش بھی کی۔ یہ چیز کیا ثابت کرتی ہے؟ کیا واقعی وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں یا لڑنا چاہتے ہیں یا پھر ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں؟ بڑا سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جنگ بھی چل رہی ہے اور مذاکرات بھی چل رہے ہیں۔ اس پہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا رد عمل ہے؟ کیا اس سے پاکستان تحریک انصاف خوش ہے، یا پھر وہ تھوڑی سی اداس ہے، یا پھر وہ اس کو تھوڑی سی تشویش ہے؟ بہت سارے سوال ہیں، یہ بھی آج کے شو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ علیمہ خان صاحبہ جو ان کی ہمشیرہ ہیں، ان کا آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ دونوں بلاک کر دیے گئے ہیں، تو آنے والے دنوں میں کہاں پاکستان تحریک انصاف کو اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتی ہے؟ یہ بھی سوال ہے جو آج کے شو میں ڈسکس ہوگا۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، دفاعی ایکسپرٹ ہیں، آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں اور آپ ان کی گفتگو بھی سنتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ملک کے نامور صحافی حماد حسن صاحب، ان کا افغانستان اور خیبر پختونخوا کی سیاست پہ بہت زیادہ نالج ہے، تو میں دونوں کو ویلکم کہتا ہوں۔ ڈاکٹر چیمہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ مذاکرات تو طالبان نے سٹارٹ کیے ہیں، اور ان کی درخواست پہ چوتھا راؤنڈ جو ہے اب سٹارٹ ہونے والا ہے، لیکن سوال پھر وہی ہے کہ ایک سائڈ پہ مذاکرات ہے، دوسری سائڈ پہ جو ان کا پرانا سٹانس ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور انہوں نے امجد عرف مزاحم کو پاکستان میں داخل کروانے کی کوشش بھی کی، تو اس کو کیا سمجھا جائے؟ کوئی امید ہے وہاں سے؟ جی بہت شکریہ جاوید چودھری صاحب۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کے لیے ٹائم بائی کر رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ جو بھی ڈپلومیسی جس کی بات کی جا رہی ہے، دیکھیں پاکستان ایز اے ریسپانسبل اسٹیٹ، دنیا جب ہمیں کہے گی ٹیبل پہ بیٹھیں تو ہم بیٹھنے کو تیار ہیں، لیکن اس ڈپلومیسی کے سہارے میں وہ طالبان ٹی ٹی پی کے لیے ٹائم بائی کر رہے ہیں، وہ ان کو ریلوکیٹ کر رہے ہیں، وہ ان کی پوزیشن چینج کر رہے ہیں، اور اب وہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ پاکستان جو ہے ان کو ڈھونڈ نہ سکے، اور تاکہ اگر پاکستان پن پوائنٹ سٹرائکس کرتا ہے ان کے اوپر تو پاکستان جو ہے اس کو ایکسٹرا ریسورسز لگانے پڑیں یا مشکل ہو۔ اب دیکھیں، یہ جو کچھ افغانستان یا وہاں پہ ہو رہا ہے، ہمیں اس چیز کی تو آج کلیئرٹی پتہ چل گئی ہے کہ افغان طالبان اور ٹی ٹی پی کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، یہ ایک ہی اینٹی ہے، ساری کی ساری ٹی ٹی پی نے بیعت کی ہوئی ہے، اینڈ دے ڈو انڈرسٹینڈ کہ بھائی ہمیں جو ہے وہ افغان طالبان کی بات کو ماننا ہے۔ اب ہم نے جو کوشش کی دنیا کے کہنے پہ، ہم نے ڈپلومیسی کو چانس دیا، ہم نے ڈائلاگ کو چانس دیا۔ اس دوران آج بھی دیکھیں فیلڈ مارشل صاحب کی جو قبائلی جرگوں سے ملاقات ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی، ایک ہی بات دہرائی گئی ہے کہ ہم کسی قیمت پہ بھی کسی ملک کو پاکستان کی سوورینٹی وائلیٹ نہیں کرنے دیں گے، ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، اور ہم وہ سب کچھ کریں گے جو ہماری اس کے بعد کیپیسٹی میں ہے۔ ہم نے جو کوشش کرنی تھی ڈائلاگ کے لیے وہ چلتی رہیں گی، لیکن اس چیز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اب وہ جو بزنس ایز یوزول تھا اب وہ نہیں چلے گا۔ اب یہ ٹاپ لیول پہ پاکستان میں یہ کلیئرٹی ہے، پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ کے اندر اور اوور آل پاکستان کے اندر، کہ اب ہمیں ہر قیمت کے اوپر ان کو ہٹ کرنا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ طالبان اس وقت وہاں پہ کنفیوژن کریٹ کر رہے ہیں۔ کنفیوژن کیا کریٹ کرتے ہیں کہ جی پکتیکا اور خوست میں ٹی ٹی پی بیٹھی ہے، آپ ان سے بات کریں،
بھائی ہم ان سے کیوں بات کریں گے؟ جب آپ کابل میں ایک سینٹرل اتھارٹی ہیں، ہم آپ سے بات کریں گے۔ تو ہمیں یہ جو افغانستان کی طرف سے، طالبان رجیم کی طرف سے یہ جو نیریٹو فلوٹ کیا جا رہا ہے کہ جی کچھ طاقت قندھار میں ہے، کچھ کابل میں ہے، کچھ خوست میں ہے، کچھ پختکا میں ہے، کوئی ہرات میں بیٹھا ہوا ہے، ہم اس چیز کو بائے نہیں کرتے۔ ہم صرف اس چیز کو بائے کرتے ہیں کہ ہم طالبان سے بات کریں گے اور طالبان کو میک شور کرنا ہے کہ ان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو۔ کہا جاتا ہے کہ یا طالبان جو ہے وہ پیسے کی زبان سمجھتے ہیں، ڈالر سمجھتے ہیں، یا بندوق کی جو بیرل ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ ڈالر تو ہمارے پاس ہے نہیں ہے کہ ہم ان کو دیں، بتا دیں، خاموش ہو جائیں۔ تو پاکستان جو ہے وہ کانفیڈنس کے ساتھ اپنی طاقت کا استعمال کرے گا اگر ہماری سرزمین کی وائلیشن کی جاتی ہے، اور پاکستان جو ہے اسی پہ آئی تھنک فیوچر پلان۔ ٹھیک، حماد صاحب یہ فرمائیے گا، کوئی امید ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور طالبان کا جو پرانا سٹانس ہے اس کو وہ واپس لے لیں گے، پاکستان کے ساتھ کمپرومائز کریں گے، ٹی ٹی پی کو اور بی ایل اے کو ختم کریں گے وہاں پہ، اور جو انڈین انفلوئنس ہے اس کو بریک لگائیں گے؟ کیا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیں، طالبان کی جو نظریاتی اساس ہے وہ تو یہی ہے کہ ایک ملٹری قوت ہے، ایک ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں، ہمیشہ سے ان کی پالیسی یہی رہی ہے۔ لیکن اس وقت زمینی حقائق کو جب ہم مد نظر رکھتے ہیں تو طالبان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے۔ نظریاتی اساس تو بہت پیچھے چلی گئی، اس وقت ان کو اپنی اسٹریٹجی کے حوالے سے بھی مسائل کا سامنا ہے اور گرد و پیش کے حالات کی وجہ سے۔ پشاور اور کابل کے درمیان جو ٹریک تھا، جو کوریڈور تھا، یہ ہمیشہ سے اسٹریٹجی حوالے سے بھی اور اکنامک حوالے سے بھی افغانستان کو کمیونیکیٹ کرتا رہا، پاکستان کے ساتھ بھی اور پوری دنیا کے ساتھ بھی۔ اور اسی ٹریک پر جو طالبان جو عسکری کمانڈرز تھے، روس کے ساتھ جب لڑائی ہو رہی تھی یا بعد میں نیٹو فورسز کے ساتھ یا جو اور معاملات تھے، تو وہ بنیادی طور پر اسی سینٹرل افغانستان کے اہم لوگ تھے یا ایسٹرن افغانستان کے جو پاکستان سے ملحقہ بارڈر ہے، اور وہ ان ڈائنامکس کو بہت گہرائی کے ساتھ جانتے بھی تھے۔ اس لیے انہوں نے طویل خانہ جنگی یا دوسرے ممالک کے ساتھ، عالمی قوتوں کے ساتھ جھگڑے کے دوران بھی بہت سے معاملات کو توازن میں رکھا تھا۔ لیکن اب حیرت انگیز طور پر یہاں سے وہ سارا جو پاور کوریڈور تھا وہ شفٹ کر گیا کندہار میں۔ کندہار اتنا امپورٹنٹ بھی نہیں ہے، اس کی کوئی سینٹرلائزیشن بھی نہیں ہے، وہ چمن کے سامنے ہے اور وہ اس کی کبھی اتنی امپورٹنس نہیں رہی اس راستے کی۔ اب وہاں پر ایک تو طاقت شفٹ ہو گئی، دوسری بات یہ کہ وہاں پر جو طالبان کمانڈر ہیں یا جو طالبان حکومت کے اہم لوگ ہیں، ان کے درمیان بھی کوئی اتفاق رائے نہیں ہے یا ان کے درمیان وہ کوارڈینیشن نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ ویژن سے وہ آ رہی ہے، اسی نے طالبان کے لیے، طالبان حکومت کے لیے بہت سے مسائل کو جنم دیا۔ اس طرف حقانی بھی ہے جنوب میں، سینٹرل اور ایسٹرن افغانستان کے جو اہم طالبان کمانڈر تھے وہ الگ ہیں، حقانی الگ ہیں۔ کندہار میں جو شورا ہے اس کے ہاں نہ سمجھداری ہے، نہ حقائق کا ادراک ہے، اور اسی نے انہیں بہت پیچھے دھکیل دیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو نارتھ افغانستان ہے، جس میں قندوز، بلخ اور یہ دوسرے مزار شریف تک کے علاقے ہیں، وہاں پر بہت بڑے بڑے پروجیکٹس ترکی کے پاس ہیں، اور اسی وجہ سے ترک حکومت کے جو نارتھ کے کمانڈرز ہیں یا جو وہاں باثر لوگ ہیں، جس میں استاد عطا ہے، احمد مسعود ہے، دوسرے عمر صالح اور دوسرے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ان کے رسوخ کافی بڑے ہیں۔ ایک تو طالبان کو یہ خوف ہے کہ اگر ہم مذاکرات سے نکل گئے تو ترکی اپنا انفلوئنس وہاں پر یوز کرے گا۔ ایک اور خوف ان کو یہ ہے کہ مالی حوالے سے قطر نے ان کو ہمیشہ سپورٹ کیا، اور پوری دنیا میں اگر طالبان کا کہیں پر آفس ہے تو وہ صرف اور صرف دوحہ میں ہے۔ دو خوف تو ان کو اندرونی طور پر ہیں۔ ایک خوف پاکستان کا ہے، اور وہ پاکستان کی کیپیسٹی کو بھی جانتے ہیں، ان کی طاقت کو بھی جانتے ہیں، اور ان کو ان حالات کا ادراک بھی ہے کہ بارڈر کے ساتھ ساتھ کتنے کیمپس ہیں، کون انڈین پراکسیز ہیں، اور وہ جا کر پاکستان کے اندر جیسے مفتی مزاحم کو
मार डाला है। तो यही मुफ्ती मज़ाहिम था जिसने दीर में और जो नॉर्थ के इलाकों में जो बहुत सी दहशतगर्द कार्रवाइयां हुई थी, तो इसके पीछे यही मुफ्ती मज़ाहिम था। वैसे आप हमासा आपने ना बड़ा शानदार चैप्टर छेड़ा है ये मुफ्ती मज़ाहिम वाला। मैं आपके पास ही सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि मुफ्ती मज़ाहिम कौन है और ये क्या करता रहा पाकिस्तान में, और इसका जो मारा जाना है उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा और टीटीपी को क्या नुकसान हुआ इसका। ये आपके पास एक सवाल है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत है।